ویلکم بیک ناظرین. خان صاحب آپ نے کہا وہ ان کی باتیں تو آپ نے سن لی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے تو پہلے ہی کلوز تھا, ختم ہو گئی بات. دیکھیں جی بات ختم نہیں ہوئی ہے, لیکن میں بتاؤں آپ کو جی, دیکھیں لا کا ایک بڑا بیسک پرنسپل ہے, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ٹھیک 2 سال پہلے آپ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے, اس کے بعد آپ جو ہیں عمل درآمد جو ہے نہیں ہو رہا ہے, تو کیا فائدہ ہے اس چیز کا جی, کیا فائدہ ہے؟ میں تو کہتا ہوں جی بہت خطرناک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. یہ عدلیہ جس کے لیے عوام نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور اتنی اسٹرگل کی ہے اگینسٹ ملٹری ڈکٹیٹر, دیئر کریڈیبلٹی از ایٹ اسٹیک, کریڈیبلٹی از ایٹ اسٹیک. لوگ کہتے ہیں یہ ہاؤ آر دے ڈفرنٹ فرام دا پارلیمنٹ, ہاؤ آر دے ڈفرنٹ فرام دی پریزیڈنسی. آپ کیوں دیکھیں انہوں نے سب کچھ کہہ دیا, پرائم منسٹر کے متعلق بھی کہہ دیا, پریزیڈنٹ کے متعلق بھی کہہ دیا, باقیوں کے متعلق بھی کہہ دیا, مس کانڈکٹ یہ ہے وہ ہے, یو سی. اچھا لیکن کنویکٹ کر دیا ہے, سینٹنس نہیں کیا, سینٹنس چھوڑ دیا ہے جی کہ وہ لارجر بینچ کرے, سینٹنس چھوڑ دیا ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کریں. پاکستان اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اگر کوئی اور کرے نا جی, کوئی اگر اور عدالت پہ اس قسم کی بات, ارسپانسبل قسم کی بات یا ڈس ریسپیکٹفل بات کرتا ہے, اس کو اسی وقت اڈیالہ بھیج دیتے ہیں, کنٹیمپٹ آف کورٹ اسی وقت بھیج دیتے ہیں جی. اس کو کورٹ کے پاورز ہیں یہ. یہاں 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, کبھی جو ہے پہلے کبھی کہتے تھے ایک بہانہ ریویو پٹیشن, جب ریویو پٹیشن ختم ہو گیا ہے تب پھٹا پہاڑ نکلا چوہا. ایون دی proverbial mouse has not emerged, you know جی, ایون دی proverbial mouse has not emerged جی. خان صاحب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج کیا ہوتا, کس طرح امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں وہ یہ فیصلہ, کیا ہوتا؟ سب ہنس رہے ہیں. اب تو امپلیمنٹیشن کی سوال بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے, اب تو لارجر بینچ فیصلہ کرے گا. نہیں مطلب ہے آج جو آپ ایز اے پیٹیشنر جو آپ کی ایک مطلب تھا اتنے عرصے سے جو آپ دیکھیں جی میری بات سنیں جی, چلے میں مانتا ہوں جی کہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کو امیونٹی ہے, ٹھیک, اس کو آپ بلا بھی نہیں سکتے ہیں, اس کو آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے ہیں جی جب تک وہ پریزیڈنٹ ہے. مجھے ذرا بتائیے پرائم منسٹر کو کون سی امیونٹی حاصل ہے؟ چیف ایگزیکٹو تو پریزیڈنٹ نہیں ہے, چیف ایگزیکٹو تو پرائم منسٹر ہے. اگر لیٹر نہیں لکھا گیا ہے ٹیکنیکلی یہ ذمہ داری تو پرائم منسٹر کی ہے, آپ پرائم منسٹر کو کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ یو آر دا ہائیسٹ کورٹ, یو آر دی ایپیکس کورٹ. آپ کا کنٹیمپٹ ہو رہا ہے, آپ کو ڈیفائی کیا جائے, وہ ڈیفائی کر رہا ہے. کوئی نیچے سیکشن افسر یا سیکرٹری بیکٹری وغیرہ جو ہے, وہ کہہ رہے ہیں نا پھر سب کو ہٹا دیں واپس, جیسے خرم وہ کہہ رہے ہیں سارا ریورس گیم چلا کے واپس چلے جائیں. پرائم منسٹر کو کیوں نہیں بلاتے؟ چلائیں جی بات سوال دیکھیں ان کا جو اصل میں پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں ایکسپلین کر دوں. ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک دفعہ ہمیں عوام نے ووٹ دے کر مجھے میرے حلقے میں یا پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ نے منتخب کر لیا, اس کے بعد اور کوئی قانون اور آئین کا اطلاق ان پہ نہیں ہے. جو وہ چاہیں مرضی کریں, وہ کورٹ کے احکامات کو جو ہے ڈیلے کریں, وہ پارلیمنٹ کی قراردادوں کو ردی کی ٹوکریوں میں ڈالیں, وہ کسی کا بات نہ مانے چونکہ ان کو ووٹ مل گیا ہے. اب بات تو یہی ہے کہ یہ اصل جو کلیش ہے وہ یہی ہے کہ رول آف لا ہوگا یا نہیں ہوگا. رول آف لا یہی کہتا ہے کہ all person and authorities within the state should be bound by the law. ان کو publicly made and publicly administered in the court. کورٹ کا بھی رول ہے رول آف لا میں. اب یہ رول آف لا کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل یہی ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر تو قانون کا اطلاق ہی نہیں ہے, ہمیں تو چونکہ ووٹ ملے ہیں لہذا ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. اور یہاں یہ خود نہ صرف اپنی تباہی کر رہے ہیں بلکہ یہ پاکستان میں جس کے لیے انہوں نے بھی جدوجہد کیا, مثلا آئین کیا چیز ہے, یہ وزیر اعظم ہاؤس, یہ صدر ہاؤس, یہ اینٹ اور گارے پر نہیں کھڑے, یہ آئین پاکستان کے اوپر کھڑے, اس کی بنیاد وہاں پڑی ہوئی ہے. اگر آپ اس بنیاد کو کمزور کرتے ہیں اور پبلکلی یہ کہتے ہیں, اور آپ پبلکلی کہہ چکے ہیں, صدر مملکت بھی کہہ چکے ہیں, وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں, ان کی پارٹی کے تمام حمایتین کہہ چکے ہیں, عجیب و غریب قسم کے میں سمجھتا ہوں ناپسندیدہ طریقے سے پنجابی کے اشعار پڑھ چکے ہیں کہ جناب ہم تو نہیں اس کو مانتے. یہ دراصل ان بنیادوں کو ہٹا رہے ہیں. اور جب یہ اپنی بنیادوں کے اوپر خود اس جو احکامات کو نہ ماننا ہے, یہ حکم عدولی ہے, جس سے ان کی تمام عمارتیں جناب سے نیچے آ گریں. کیسے آئیں گی مجھے بتا دیں, ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا, وہ کہہ رہے ہیں ایوری تھنگ از اوکے. یہ برنکمنشپ ہے, یہ کورٹ کو برنک تک لے جانا. کورٹ نے دیکھیں نا, کورٹ نے یہ کہنا کہ جی ہمیں موقع نہیں دیا, کورٹ نے تو 755 دن موقع دیا ہے وزیر, اور اب ایک اور بھی دے دیا, اور 6 دن اور دے دیے تو زیادہ وہ 761 ہو جائیں گے. اب 761 دن کا موقع دیا ہے کورٹ نے ان کو کہ آپ اس پر عمل کریں, اور جس کا آٹومیٹکلی کسی پر کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے عہدے چلے جائیں گے. لیکن میں نہیں جانتا کہ ان کے ذہن میں کیا چیز ہے, یا وہ جو 6 کروڑ ڈالر ہیں, مجھے تو یہی آخر میں سمجھ آئی کہ وہ 6 کروڑ ڈالر بچانے کی خاطر
پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کی پوری ریاست کو، اس کی عملداری کو انہوں نے داؤ پر لگا دیا. لیکن چیئرمین کون سی چیز ہے؟ چیئرمین نیب نے، اچھا چلے خط کی بات تو چلیں چھوڑ دیں، انڈیمنیٹی ہے، امیونٹی ہے صدر مملکت کو، لیکن اس کے خلاف جو عدنان خواجہ ہے، ملک قیوم ہے، ان کے خلاف بھی تو آپ لوگوں نے کوئی کارروائی نہیں کی نا، ان کا بھی تو ریفرنس دیا ہے، ان کے خلاف کچھ کرنے کے. ایک جو معاملہ، اس سے پہلے پھر ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے. اصل میں معاملہ یہی ہے کہ کورٹ کے اوپر جو بہت سارے الزامات یہ بھی لگا رہے ہیں اور لوگ بھی لگا رہے ہیں، وہ یہ وجہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے، جو ایگزیکٹو برانچ ہے، وہ اس قدر نااہل ہے، مفرور ہے، مفلوج ہے کہ وہ جو ایک ویکیوم پیدا ہوا ہے کہ بھئی یہ سب عدنان خواجہ کا معاملہ کورٹ میں تو نہیں آنا چاہیے تھا. جو دوسرے لوگ ہیں بار بار، چاہے وہ حج والے ہیں، چاہے وہ NICL والے ہیں، یہ سارے معاملات وہ ہیں کہ اگر ایگزیکٹو وزیراعظم پاکستان وقت پر اس کو اٹھاتے، میمو تک کا بھی معاملہ اگر وزیراعظم وقت پر کمیشن بنا دیتے تو آج یہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا. ان کی جو نااہلی ہے، جو ان کی مفلوج پن ہے، وہ اس نے کورٹ کو مجبور کیا ہے کہ وہ یہاں پاکستان کے آئین اور قانون کی عملداری کے لیے اس ایکشن کو وہ مجبور ہوا ہے کورٹ یہ لینے پہ. اب اگر یہ پھر اب کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تو عملی کچھ نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں چونکہ ووٹ دے دیے، لیکن میرے ان کو یہی میسج ہے اور پاکستان کے عوام کا بھی یہی پیغام ہے کہ ووٹ دیے تھے تو ساتھ ذمہ داری بھی آئی تھی کہ قانون کو بھی فالو کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر پاکستان آگے نہیں چل سکتا. مگر یہ میں بتاؤں بالکل یہ تو درست ہے، میں اتفاق کرتا ہوں اس سے، بٹ اٹ ڈز ناٹ absolve the Supreme Court of its own responsibility. آئین کا محافظ پارلیمنٹ نہیں ہے، آئین کا محافظ پرائم منسٹر نہیں ہے، آئین کا محافظ پریزیڈنٹ نہیں ہے، آئین کا محافظ سپریم کورٹ ہے. آپ یہ وائی آر یو ناٹ ڈسچارجنگ دس ریسپانسبلٹی، یو نو. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جی، میں کوئی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہ ہوں، مگر جو پاور آپ کو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، if you are reluctant to exercise that power, you are subverting the constitution جی. Not exercising your power which the constitution gives you amounts to subversion of constitution. تو خان صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ موقع دیا جا رہا ہو، ایک بار پھر کہا جا رہا ہے، ان کو ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ جی اب آپ آئیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. کتنے موقع دیے ہیں، کتنے موقع دیے ہیں 2 سال؟ موقع صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ کورٹ پاکستان کے عوام کی رائے کا احترام کرتا ہے. یہ رائے کا احترام ہے جو 755 دن انتظار ہوا ہے. ورنہ اگر سچ یہ ہے کہ یہ لوگ منتخب نہ ہوتے جمہوری طور پہ اور ہم یہ نہ سمجھتے کہ پاکستان کے عوام نے جو فیصلہ دیا 18 فروری کو، تو 755 دن معاملہ نہیں چلنا تھا. لیکن اب کورٹ کا بھی جو تمام جو ریسٹرینٹ تھا، اب ان کی جب یہ پبلکلی اس طرح کورٹ کو انہوں نے اس کا تمسخر اڑایا ہے اور اس کا ٹھٹھا اڑایا ہے، تو پھر کورٹ بھی اب جو ہے وہ جس کا جو ریسٹرینٹ تھا وہ مجھے خوشی ہے کہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے چاہے کورٹ کا کتنا غلط ڈیسیژن ہو کہ آپ اس کا اس طرح تمسخر. کیا وجہ ہے کورٹ کے ساتھ کو بھی پشنگ اگینسٹ دا وال، فوج کے ساتھ بھی محاذر آئی، کیا وجہ کیا ہے؟ ہمارا کسی سے محاذر ہی نہیں ہے. کس سے؟ سب کے چیف جسٹس آف پاکستان، ہمارا چیف جسٹس ہے، ہمارے موجودہ حکومت کا بھی، اور افواج پاکستان ہمارے چیف ہیں، آرمی چیف بھی ہمارا ہے، جنرل بھی ہمارے ہیں، فوج بھی ہمارا ہے، سپاہی بھی میرا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، کل آپ نے کہہ دیا جی انہوں نے آج اخباروں کی ہیڈ لائنز لگی ہوئی، ابھی آپ نے ایک غیر ملک کے اخبار کو اپنوں کو کہہ دے تو چلے ٹھیک ہے، چین کا اخبار کو آپ نے کہہ دیا جی غیر آئینی حرکت کی ہے میرے چیف اور ISI کے چیف نے. بہرحال اس پر میرے نو کمنٹس، لیکن اگر میں کمنٹس دینا بھی چاہوں تو صرف اتنا کہوں گا کہ گھر کی بات کو گھر میں رہنے دوں. نہیں، ہم تو نہیں لے کے گھر سے باہر تو آپ لے گئے نا. بس وہ پھر آپ کہتے ہیں محاذر آئی نہیں، تو یہ محاذر آئی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کورٹ نے بھی یہ کہا ہے، یہ انہوں نے اپنی ججمنٹ میں کہا ہے. یہ محاذر آئی نہیں ہے، یہ جو آپشنز آئے ہیں محض آ رہا ہے انشاءاللہ. ٹھیک، پریشان مت ہو جاؤ. ہم بڑے آرام سے، فوج بھی، ملک بھی، ہمارا سسٹم اسی طرح چل رہا ہے کہ ہم کسی کو تنگ نہیں کر رہے. ان کے سسٹم میں اب تک ہو چکا ہوتا، اور یہ کیسز NRO کے اگر اس وقت میاں صاحب کے دستگیر صاحب کے کاتے میں ہوتے، اب تک تو شیشے دروازے پلان کر کے اندر گھس چکے ہوتے، کیونکہ ان کا پریکٹس اپنا اسٹائل ہے، ہمارا اپنا اسٹائل ہے. ہم نے کہا جی بسم اللہ، یہ فیصلہ بھی سر آنکھوں پر، یہ طریقہ کار بھی ہمارے بددیانت ہے وزیر اعظم، نااہل ہیں وزیر اعظم. دیکھیے وہ وزیر اعظم صاحب کے متعلق جو کمنٹس جج صاحبان نے دے دیے، اب میں جج صاحبان کو کیا کہوں کہ ہاں وہ کہہ رہے ہیں اگلی دفعہ فیصلہ جو 62 کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم اگر ڈسکوالیفائی ہو گئے، ممبر نیشنل اسمبلی نہ رہے تو پوری وہ ڈسکوالیفائی اس طرح نہیں کر سکتے اس کو کہ مفروضے کی بنیاد پر ہے. فرض کر لیں کہ آپ کا یہ ہو گیا، وزیر اعظم کو 6 مہینے کے لیے ڈسکوالیفائی کرو گے، جیل بھیجو گے. وزیر اعظم پھر بھی میرے ووٹوں سے بنا ہوا ہے، پھر بھی پارلیمنٹ سے ادھر سے وزیر اعظم چلائے گا جیل سے.
ڈسکوالیفائی کس کھاتے میں؟ وزیر اعظم کو نہیں ہاں نہیں کر سکتے. جب آپ دیکھیں آئین کے روح سے، قانون کے روح سے آپ ڈسکوالیفائی کر ہی نہیں سکتے. آپ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. آپ جج نہیں کر سکتا، وہ سزا دے سکتا ہے، نہیں کر سکتے. کنٹیمپٹ کر سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں. کورٹ ہے بس، کوئی اور چیز نہیں. وزیر اعظم رہیں گے ہوگا نا، یہی کر کے دکھا دیں گے. اگر کرو گے تو کریں گے. یہاں ان کو قانون کے بڑے جو گہرے نکات ہیں ان کو معلوم ہے کہ کیونکہ یہ کہتا ہے کہ 6 مہینہ جو ہے وہ سفیشنٹ سزا نہیں ہے. یہاں تو یہ قانون کا بینیفٹ لینے کے لیے تیار ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہم نے حلف اٹھایا تھا قومی اسمبلی کا رکن بنتے وقت، یا وزیر اعظم پاکستان نے وزیر اعظم بنتے وقت جو حلف اٹھایا تھا، وہ کاغذ کے ٹکڑے. ہمیں چونکہ ووٹ سب سے اہم چیز ووٹ ہے، ووٹ ہمیں مل گیا ہے، لہٰذا اب یہ سارے کاغذ کے ٹکڑے ہیں. جو کورٹ کے فیصلے ہیں وہ بھی کاغذ کے ٹکڑے ہیں، جو میمو ہے وہ بھی کاغذ کا ٹکڑا ہے. کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں. ان کو یہی تو بات ہم بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کورٹ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں. اور انہوں نے مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ حوالہ دیا کہ جی حملہ کیا، ضرور کیا حملہ، ہم نے اس کی معذرت کی. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ 2008 کے الیکشن سے پہلے ہم نے اپنے تمام امیدواروں کو جو بھی ممبران اسمبلی نہیں بنے تھے لاہور میں اکٹھا کر کے حلف لیا کہ ہم اس عدلیہ کی آزادی کے لیے اور پاکستان میں آئین کی پاسداری کے لیے کام کرے گا اور اس پر قائم. یہ جو بات کر رہے ہیں، اگر یہ اچھی خاصی بے عزتی، پٹائی، مار کٹائی کرنے کے بعد وہ جج بیچارہ کرسیوں کے ٹیبلوں کے نیچے تھے، اگر اس طرح کرنا ہے اور معافی مانگنا ہے، اچھا جج صاحبان سنو، آیت اللہ درانی معافی مانگتا ہے آپ سے. کوئی اگر ہم سے چھوٹے موٹے الفاظ میں اردو ادب میں، جیسے انہوں نے کہا پنجابی کے شاعری میں صحیح، اگر تصحیح اردو کے لیے ہمارا اردو ٹھیک نہ ہو یا معنویت کچھ اور ہو، ترجمہ قانون میں بناؤں، پاسدار میں ہوں، بتا دوں پارلیمنٹ پاسدار ہے آئین کا، میں بناؤں، میں سب پاسداری میں کروں. صرف تشریح کے لیے آپ کے پاس آ جائے، آپ زلف لیلا کو، آپ لیلا کسی اور کو، میں نے جو کہا ہے اس کی میرے ساتھ شاعری میں ہو سکتا ہے آپ نے سامنے والے کو پکڑا، میں خدا کے ساتھ منسلک تھا. تو آپ معافی مانگ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر کوئی چھوٹی موٹی اردو ادب میں غلطیاں ہو جاتی، اس نے سرائکی میں کوئی بات کی ہوگی اور اس پنجابی میں آئندہ ہم لوگ محتاط پنجابی شاعری، کوئی فرق نہیں پڑا، معافی مانگتے ہیں بھائی غلطی کریں گے. یہی تو مجھے دکھ یہ ہے کہ جب ان کے پاس موقع تھا، لیکن ان کو کوئی اشارہ تو ہوگا نا. اتنا کانفیڈنس آخر کسی وجہ سے ہوتا ہے نا. دیکھیں نا میمو کی تلوار بھی 16 کو آ گئی، یہ بھی 16 کو آ گیا. اتنا ریلیف تو ہے. ہو سکتا ہے کوئی اشارہ ہو، لیکن کنایہ ہو سکتی. کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ whom the gods wish to destroy the first make mad. یہ اب اس سٹیج پر آ گئے ہیں، پاکستان کی حکومت کو چلانے میں اس حد تک نااہلی اور بد انتظامی ہو چکی ہے کہ اب یہ کوئی رستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اور فیکٹر سے نکالا جائے اور ہم جا کے کہیں پاکستان کے عوام کو دوبارہ کہیں کہ دیکھیں جی آپ کی منتخب حکومت کو دوبارہ پوش آؤٹ کیا گیا. خان صاحب سے نہ پوش آؤٹ نہیں ہوگا، ان کو جواب دینا پڑے گا. جواب دینا ہے، یہ جواب دیں کورٹ کو. میں پھر دہراتا ہوں، آپ قانون کے سامنے جواب دیں ہیں، صرف عوام کے سامنے جواب دے نہیں ہے. خرم دستگیر صاحب، میں خان صاحب سے اجازت سے میں کہتا ہوں 27 تاریخ میں آج کتنے دن باقی ہیں؟ 17 سر 27 نہ سمجھے. نہیں یہ 17 جنوری میں ہمارے پاس بہت سارے دن ہیں نا. ایک 27 جنوری کا دن بھی ہے نا، 27 دسمبر کا بھی دن تھا، 27 جنوری کا بھی. 27 جنوری کو ہمارا بد انتظامی، پاکستان پیپلز پارٹی کا بد انتظامی، کمزوری صحیح لاہور میں اتارے ہیں. اگر پنڈی میں اتار کر کے آ جائے پرویز مشرف صاحب، 27 تاریخ کو آپ کے انتظامی اختیارات، طاقت کو میں دیکھنے کے لیے منتظر ہوں اور آپ سے میں اسی رات کو پروگرام کر کے دیکھوں گا. جس دن مشرف صاحب آئیں گے نہیں پکڑیں گے، مطلب آپ کا اللہ کے وہ ان کا کام ہے. پنجاب میں تو آپ جان کے ادھر پنجاب میں وہ کراچی اترنا چاہتے ہیں. نہیں خدا کرے آ جائے 2 دن کے 27 28 29. یہ مشرف صاحب کا بیچ میں کیا رول آ گیا؟ آ گیا میں نے جو کہتا ہے کہ بد انتظامیہ، کمزور انتظامیہ آئے گا. یہ زلفیں ابھی کٹیں گے، 27 تاریخ کو آ جائے گا. پتہ پریشانی کیا بات ہے. چلے 27 بھی دور نہیں ہے اور 17 بھی دور نہیں ہے، دیکھ لیتے کیا ہوتا ہے. آیت اللہ درانی صاحب بہت بہت شکریہ. وداد خان صاحب تھینک یو ویری مچ. خرم دستگیر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہرحال کشیدگی ہے، نظر آ رہی ہے واضح طور پر. یہ جتنا بھی ڈیفیوز کرنا چاہیں بٹ ان سارے ایشوز میں انفارچونیٹلی جو عوام کے ایشوز ہیں وہ پیچھے رہتے جا رہے ہیں اور احتجاج ملک کو اپنی لپیٹ میں لیتا جا رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. رائٹ ٹو می آن مائی فیس بک. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.